قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم رواہ مسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم، نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ رمضان المبارک کا رحمتوں بھرا، مغفرتوں بھرا، بخششوں بھرا، مبارک اور برکتوں والا مہینہ، اور آج اس مبارک مہینے کا دوسرا خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں مبارک مہینے کی مبارکیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ پروردگار اس مبارک مہینے سے کما حقہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں بھرا بھی ہے، مغفرتوں بخششوں بھرا بھی ہے، اور جہنم سے آزادی اور جہنم سے بچ جانے کا باعث بھی یہ مبارک مہینہ۔ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے اور ضروری ہے کہ بندہ مومن زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کرے۔ انسان اور مسلمان اور ایماندار بندہ جس قدر توبہ اور استغفار کا اہتمام کرے گا، اللہ باری تعالی
اسی قدر اس کے گناہوں کو معاف فرماتا جائے گا، اور جس قدر بندہ مومن توبہ اور استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند سے بلند تر فرماتا جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کے اندر 70 اور 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں، جبکہ اللہ رحمان رحیم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی چھوٹی بڑی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار فرماتے۔ اس توبہ اور استغفار کا فائدہ کیا ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بندہ مومن کے درجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ بلکہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جاری ساری فرماتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں ہر وقت میں اللہ رب الرحمن کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھتے، توبہ اور استغفار کے کلمات، تسبیح اور تحمیدات، تہلیلات، تکبیرات کے کلمات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جاری اور ساری ریا کرتے تھے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ہاں جی، جس بندے کا اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید اور اللہ کی یکتائی پر ایمان ہے اور وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے، فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اس بندے کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے، اچھی بات کہے۔ مطلب فضول گوئی، یاوہ گوئی، بیکار گفتگو، مفت کے تبصرے، ان سے اپنے آپ کو آدمی بچا کر کے رکھے۔ فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے، او لیصمت، اگر اس کے پلے خیر کی بات کرنے کو کوئی نہیں ہے تو فضول کے تبصروں اور گفتگو کی بجائے اسے چاہیے کہ وہ چپ رہے، مطلب چپ کا روزہ رکھ لے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک کا برکتوں بھرا، رحمتوں اور مغفرتوں بھرا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ اللہ رب الرحمن قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الزمر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی وہ اللہ کے بندے جو گناہگار ہیں۔ اب گناہ چاہے وہ صغیرہ ہو یا گناہ چاہے وہ کبیرہ ہو، بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو، آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے۔ کیا مطلب کہ جو گناہگار آدمی ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، کسی کو قتل کر ڈالا، کسی کے ساتھ زیادتی کر ڈالی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی پر زبان درازیاں کر لیں، کسی کا مال کھا لیا، حلف کر لیا، کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گناہ کیا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے اپنے آپ پر، یہ اپنے آپ پر زیادتی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا بہادر بندہ ہوں، کسی کا مال کھا لیا،
کسی کا مال دبا لیا، کسی کو گالیاں دے دی، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، کسی پر روب دھاپ جھاڑ دیا، کسی کو خام خام لتاڑ دیا۔ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا بہادر ہوں۔ قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ بے وقوف ہے جو اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے۔ گالی دے گا، مار پیٹ کرے گا، برا بلا کہے گا، حسد کرے گا، کینہ بغض نفرت اپنے سینے میں رکھے گا۔ نقصان کس کا کرے گا؟ خود اپنے آپ کا کرے گا۔ تو فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، یعنی اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا، ظلم کر رکھا ہے، ایسے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پیغام پہنچا دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیوں جی؟ اس لیے جی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا اللہ ہے، وہ ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بخشش کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی بہت ساری مثالیں وہ کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے جناب نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح مسلم کے اندر 2747 نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اب سب کی جان اور پیغمبر کی جان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی ملک الموت کو بھیجتا ہے اور وہ روح اللہ ہی کے حکم سے قبض کرتا ہے۔ تو فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ بیدہ کا مطلب جس کے ہاتھ میں، ید یعنی ہاتھ، وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو موت کا اور حیات کا، زندگی اور موت کا مالک اور خالق ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیتا۔ مطلب اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیتا۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، تمہارے مقابلے میں اللہ ایسے لوگ لے کر آتا کہ جو گناہ گار ہوتے، گناہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ گناہ کرنا انسان کی ایک کمزوری ہے کہ انسان نسیان، بھول جانے والا ہے۔ ہاں جی، وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے۔ فرمایا اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا، تمہیں ختم کر دیتا۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اور تمہارے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کر دیتا، ایسے لوگ لے آتا کہ یذنبون، وہ گناہ کرتے، فیستغفرون اللہ، گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے، فیغفر لہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، اب وہ گناہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عزت و جلال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگے، توبہ کرے اور استغفار کرے۔ اور جب گنہگار بندہ
توبہ کی شرائط کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو بتایا گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کر لینے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، وہ گناہگار ہوا ہی نہیں تھا۔ جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کے اندر 2499 نمبر کی حدیث، کل بنی آدم خطاء، امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن درجے کی ہے، فرمایا کہ ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، اولاد آدم سب کی سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، خطا ہر ایک سے ہونے والی ہے۔ خود ہمارے باپ اور ہماری ماں آدم اور حوا علیہ السلام ان سے بھی خطا ہوئی، تو فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور اولاد آدم میں سب سے بہترین خطا کار اور گناہگار وہ بندے ہیں کہ جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے اور استغفار کرنے والے ہوں، یعنی وہ لوگ جن سے خطا ہو گئی وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ انسان میں، آدم میں اور اولاد آدم اور ابلیس کی ذریت میں فرق یہی ہے بنیادی، بابا جی آدم اماں جی حوا سے خطا ہوئی، ان دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی خطا پر معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بابا جی آدم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی اور توبہ کر رہے ہیں، اور جناب حوا بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر رہی ہے۔ اور شیطان نے کیا کیا کہ جب شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور جب اللہ نے اس پر باز پرس کی تو ابلیس اللہ کے سامنے بجائے اس کے کہ اپنے گناہ پر توبہ اور استغفار کرتا، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے کہنے لگا، خلقتنی من نار وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ ابلیس جواب دیتا ہے کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ابلیس سے جو ہو گیا وہ اس پر اللہ سے معافی مانگتا، معافی مانگنے کی بجائے ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹیں ٹیں کرنا شروع کر دیا، ہاں جی اپنی بات کہنا شروع کر دی۔ یہ آدم اور ابلیس کے بیچ کا فرق تھا۔ اللہ کے بندے آدم سے خطا ہوئی اور آدم اور حوا نے اپنے پروردگار سے کلمات سیکھے اور توبہ تائب ہوئے، اتنے بڑے پاپ کے باوجود اللہ نے آدم اور حوا کو معاف کر دیا، اور ابلیس وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب میں توبہ اور استغفار کے وہ اپنی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج بھی لوگوں کے اندر یہی تکبر ہے، یہی بڑائی ہے، وہ خاندان کے نام پر ہو، وہ قوم اور ملک کے نام پر ہو، وہ رنگ اور روپ کے نام پر ہو، وہ قوم اور برادری کے نام پر ہو، وہ حسن اور جمال اور خوبصورتی اور بدصورتی کے نام پر ہو، جبکہ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے کے اندر فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آدم اور ابلیس کا فرق، آدم اپنی غلطی پر اللہ سے معافی مانگتا ہے اور ابلیس اپنی غلطی پر اللہ کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔
ابلیس ملعون کو کیا یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور اللہ نے شیطان اور جنات کو آگ سے پیدا کیا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان صحیح بخاری کے اندر کتاب الدعوات باب التوبہ حدیث نمبر 6308۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی بات بیان فرمائی، اور یہ اولاد آدم میں آدم کی صفت اور ابلیس کی صفت رکھنے والوں کا فرق بیان کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ فرمایا بندہ مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو ایماندار اپنے گناہ کو یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے موجود ہے اور اسے خطرہ ہو کہ یہ پہاڑ ابھی کے ابھی اس کے اوپر گر پڑے گا۔ ایماندار بندے سے گناہ ہوا، وہ ڈر اور خوف کے مارے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہوا، میرے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ موجود ہے، ابھی یا تھوڑی دیر میں یہ پہاڑ میرے اوپر گرے گا اور مجھے کچل کر کے ہلاک کر دے گا۔ ایماندار بندہ دیکھتا ہے کہ گناہ ہوا، اب میں ہلاک ہو گیا، اب میں برباد ہو گیا۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنفِهِ۔ فاسق اور فاجر آدمی کا کیا کام ہے؟ وہ اپنے گناہ کو یوں محسوس کرتا ہے کہ ایک مکھی کہیں سے اڑتے اڑاتے اس کی ناک پر آ کر بیٹھ گئی، اور یہ یوں کر کے اپنی ناک پر سے مکھی کو اڑا دیتا ہے، ایسے اڑا دے۔ تو مومن اور ایماندار وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ سے ڈر کے مارے وہ انتہائی پریشان ہوتا ہے، اور فاسق اور فاجر کا معاملہ کہ وہ اپنے گناہوں کو معمولی اور ہلکا سمجھتا ہے۔ اب جس نے اپنے گناہ کو بھاری سمجھا، اپنے گناہ کو بہت بڑی مصیبت سمجھا، بہت بڑا وبال سمجھا، ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ کی جناب میں توبہ اور استغفار کرے گا، وہ اللہ سے معافی مانگے گا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اپنے پروردگار کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اللہ کے عذاب سے مراد جب بندے کی موت کا وقت آ جائے اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا۔ عذاب کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو پڑا پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول نہیں کرنا۔ اس سے پہلے کوئی کتنا ہی بڑا گنہگار اور پاپی اور خطاکار، فنکار اور اداکار کیوں نہ ہو، وہ اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ اسے ضرور معاف کرے گا۔ کفل جو بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی بڑا گنہگار آدمی تھا، اللہ نے اس کی معافی مانگنے پر، توبہ اور استغفار کرنے پر اسے معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص کہ جس نے پورے 100 قتل کیے، یعنی سنچری اس نے پوری کی لوگوں کو مار ڈالنے میں، لیکن اللہ سے توبہ اور استغفار کیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کی وہ عورت یا وہ گنہگار مرد جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی اس نیکی کی بھی قدر کی اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور پروردگار نے اس کی توبہ کو قبول و منظور فرما لیا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ کو اللہ ہمیں کیٹو پہاڑ جیسی بڑی مصیبت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ پر اللہ ہمیں توبہ تائب ہونے، توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.